نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا یعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب قالت رسلهم افی اللہ شق فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا اما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ ابراہیم سے 9 اور 10 دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا موقف یا اپنا مدعا یا اپنا مواقف کو اچھی طرح بیان کروں، پہلے آپ کو مرزائیوں کے چند اقتباس مرزائیوں کی ہی زبانی سناؤں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ مرزائیوں کی بات سن کے اس کے بعد فیصلہ آگے کریں گے، چلائیں گے۔ مسلمان ہی کہتے ہیں کہ آپ کو صلیب پر چڑھانے سے پہلے خدا تعالیٰ نے جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کہ اس زمانے کے حکم العدل ہے، آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر تو چڑھایا گیا، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے زندہ بچا لیا اور آپ کشمیر کی طرف ہجرت فرما گئے اور وہاں آپ کی 120 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ وزیر جوہر صاحب، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے عقیدے کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ ہے، جماعت احمدیہ کے علاوہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے حکم بدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس مسلمانوں کے اس عقیدے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہے، امت مسلمہ کو کتنا نقصان پہنچا، کیا نقصان پہنچا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ عیسیٰ کو مرنے دو کہ اسی میں اسلام کی زندگی ہے؟ اب یہ اپنے ہی مرزائی سے، اپنے کسی مربی سے سوالات کر رہا ہے اور مربی صاحب اس کو جواب دے رہے ہیں، اور اسے مربی کو قرآن پاک تو پڑھنا آتا نہیں، خود اسے بھی نہیں آتا، اور ان کے مسیح موعود نے ان کو خبر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مرنے دو، اس میں اسلام کی زندگی ہے،
اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ کا رسول بھی اس کا فرمان بھی کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بھی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور مسیح موعود جو ہے ان کا کانا صاحب غلام قادیانی صاحب، اور کانا صاحب فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جناب سولی پہ بچا لیے گئے اور پھر 120 سال کی عمر میں کشمیر میں آ کر مرے، کشمیر میں قبر ثابت کر دی، 2-4 جگہ اور ثابت کر دی، اور مسیح مود کہتا تھا کہ میں بھی جا کے مدینے میں مروں گا، تو مرا ٹٹی خانے میں، مرا وہ ٹٹی خانے میں۔ اب مسیح موعود کی پیش گوئی کے مطابق اور مرزائی ساروں کو یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے۔ وہ ہجرت کر کے 120 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں 120 سال کی عمر میں مر گئے، ختم ہو گئے۔ عیسائی بھی کہتی ہے نعوذ باللہ من ذالک، ان کے مرزائیوں کے کہنے کے مطابق 3 دن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں رکھا، اور 3 دن بعد دوزخ سے نکلے، زندہ ہو گئے، پھر زندہ ہو گئے، پھر بعد میں مرے۔ کہاں مرے؟ ان کے نزدیک یروشلم میں مرے، جہاں پیدا ہوئے تھے وہیں مرے۔ اب عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مر گئے، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے سولی چڑھا دیا، اور مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ 120 سال کی عمر گزار کے مرے، باقی جا نہ جا تو مسلمان بچ گئے۔ اور ہمارا قرآن بھی کہتا ہے کہ نہیں مرے، جو تشریح کیے، جو اپنے منہ کی باتیں، جو وہ کہتا تھا، بھونکتا تھا مرزا صاحب، قرآن پاک میری منہ کی باتیں ہیں، وہ منہ کی باتیں بنا کے قرآن پاک کو بدل کے لوگوں کو جو منہ کی باتیں سناتا تھا، اس سے تو پتہ چلا کہ کشمیر میں قبر بن گئی۔ قرآن پاک نے ایک جگہ بھی نہیں، بالکل سارے مرزائی جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ۔ اور غلام احمد قادیانی کے ماننے والے غامدی صاحب بھی جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے تو اس کے بیان پر بھی شائبہ ہوتا ہے کہ یہ مرزائی ہے۔ اب اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ ان کا نزول ہوگا، اللہ کے رسول کا بھی غلط ہے، اللہ کے رسول نے جو کہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ کا قرآن بھی غلط ہے، اللہ کا قرآن بھی غلط ہے۔ ایک مرزائی صحیح ہیں، مرزائی صحیح ہیں، ٹٹی خانے میں مرنے والے کے ماننے والے صحیح ہیں، وہ صحیح ہیں۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی بھی ٹیم مرزائیوں کی ہے۔ آج تک ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، بالکل نہیں پتہ چلا۔ اگر انہیں پتہ چلتا تو انہیں قرآن صحیح آتا، قرآن صحیح پڑھنے والے کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ قرآن کا تو اعجاز ہے کہ غیر مسلم بھی اس کا مطالعہ کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں کہتا ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، اور قرآن میں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو تم سے وہ تمہارے پادری، تمہارے گرو، تمہارے وہ پنڈت وغیرہ، پجاری وغیرہ چھپاتے ہیں، وہ قرآن میں سب لکھا ہے، وہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں کا حوالہ دیتا ہے قرآن پاک۔ عیسائیوں کو کھلی عام کہا ہے
کہ تم آؤ اس طرف جس بات میں ہمارا اتحاد ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو خدا مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو اللہ الہ مانتے ہیں، اس الہ کی عبادت کریں، اس الہ کو چھوڑو جس کو تم باپ کہتے ہو، جس کو تم بیٹا کہتے ہو، جس کو تم روح القدس کہتے ہو، ان سب خدا کو چھوڑو۔ کوئی باپ خدا نہیں، لم یلد ولم یولد، خدا باپ نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے۔ اب ایسے خدا کو چھوڑو جو باپ بیٹا بن جائے۔ اللہ اسی کی طرف تو کہتا ہے، قرآن اسی طرف کہتا ہے کہ اس طرف آؤ جس میں ہمارا اتحاد ہے۔ وہ اتحاد کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اور جو اس کی عبادت کی طرف آ جاتا ہے تو وہ رسول اللہ کے فرمان کو سمجھ جاتا ہے۔ آج مرزائیوں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، کتنا بلنڈر بولا ہے، بلنڈر تولا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے، کیونکہ ان کے گومے نے، غلام قادیانی نے، گومے نے، کانے نے کہا ہے کہ اس کی قبر کشمیر میں ہے۔ اب کانے کو ہم سچا کیسے مانیں جس نے ایک فرقہ نیا مسلمانوں کے اندر شیطان کی طرح چھوڑ دیا، اور قرآن کو منہ کی باتیں کہتا کہتا قرآن کو بدلنے لگ پڑا، قرآن پاک کو کہنے لگا کہ یہ دوبارہ نازل ہوا ہے۔ پہلے آج کے مرزائیوں کا یہی عقیدہ ہے، یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن دوبارہ نازل ہوا ہے۔ کیسے نازل ہوا ہے؟ جھوٹ بولتے ہو، قرآن پاک تو 1400 سال پہلے نازل ہو چکا وہی ہے، اور جو صحابہ کرام نے جلد بندی کر دی وہی ہے۔ اب نہ تو اس کے اندر کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے۔ صحابہ کرام کی بات کو ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارا چارہ ہی نہیں، کیونکہ ہم تو جتنی مرضی علم کی سیڑھیاں طے کرتے جائیں، صحابہ کے علم کو تو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جتنی مرضی علم کی سیڑھیاں طے کرتے جائیں، ہمیں بھول بھلیاں ہی ہوں گی۔ آخر ہمیں اتحاد صحابہ کرام کے قول پہ کرنا پڑے گا، اور جو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے اس بات کو ماننا پڑے گا، اور جو نہیں مانتا، اس بات کو نہیں فالو کرتا، اس بات کی طرف نہیں آتا، تو وہ بے ایمان ہو کے مرتا ہے۔ اس لیے مرزائی کسی کو جب مرنے لگتا ہے تو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ کلمے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ توجہ ہے کہ میری دولت یہ چھین لیں گے میرے لڑکے، یہ خلیفہ صاحب، پہلے تو خلیفہ صاحب کا پیٹ نہیں بھرتا، خلیفہ صاحب کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، تھوڑی سی جگہ جانا سنا ہے تو وہ بھی اپنا اعلیٰ قسم کی گاڑی ہوتی ہے بے نظیر کے مقابلے کی، اسلحہ پروف کیا پروف اتنی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، بم پروف بھی یہ خلیفہ صاحب استعمال کرتے ہیں۔ تو خلافت پھر کوئی نہیں مانتا، قرآن پھر غلط پڑھتے ہیں، پڑھنا ہی نہیں آتا۔ جو سورہ فاتحہ کا انہوں نے بیڑا غرق کیا، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کا بیڑا غرق کرے۔ اب یہ جو ہے کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر لے آئے ہیں، نہ کسی مورخ نے لکھا، نہ کسی اپنا حدیث میں آیا، یہ کیا اس کا نام غلام قادیانی کو خواب میں اشارہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے، پھر اشارہ ہوا سری لنکا میں ہے، پھر پتہ نہیں کہا، 4 جگہ اس نے بدلی، 4 جگہ قبر ثابت کی، لیکن ملی نہ، کہیں بھی کسی کو نہ ملی۔ آج اس کی حواری بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہاں کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں بھاگ کر آئے، نس کر آ گئے، اور نبی نہیں نستا، نہ نبی بھاگتا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت جب کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی، تو اللہ نے مدینے میں
شان شوکت عطا فرمائی. جب شان و شوکت ملی تو اللہ نے فرمایا کہ اب جو کافر نہیں مانتے ان کے ساتھ جہاد کرو. عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے ویسے ہی سولی پہ چڑھا دیا. پھر سولی سے جب یہودیوں نے انہوں نے کہا سولی پہ چڑھ گئے ہیں تو اب قبر یہاں کیسے کشمیر میں آ گئی جب 40 سولی گئے ہیں. جب وہ ہیں مر گئے تو کشمیر میں کیسے آ گئے؟ اور عیسائیوں کے نظریے کے مطابق 3 دن بعد زندہ ہو گئے. پہلے 3 دن دوزخ میں رہے. یہ مرزائی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں. ہم نے ایسا نظریہ کبھی سنا نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ میں یوٹیوب پہ سن رہا ہوں کہ 3 دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بیٹا، وہ دوزخ میں رہے. یہ عیسائیوں کا بھی ایک عجیب عقیدہ انہوں نے بیان کیا ہے مرزائیوں نے. اس عقیدے کی میں نے وہ ان کی بائبل میں یا انجیل میں نہیں پڑھا. ہو سکتا ہے کہیں ہو، لیکن انجیل میں اور بائبل میں کہیں ایسا ذکر نہیں کہ وہ دوزخ میں رہے. 3 دن بعد وہ زندہ ہو گئے. 3 دن بعد پھر انہوں نے اپنی تبلیغ شروع کر دی. وہیں رہے یروشلم میں، ان کے نظریے کے مطابق وہیں فوت ہو گئے. یہ کشمیر میں فوت کر رہے ہیں. اب عیسائیوں کا اور ان کا آپس میں مقابلہ ہو گیا. ہم تو خیر کہتے ہیں نا، ہمارے اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ، بل رفعہ، بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اٹھا لیا. اور انہوں نے متوفی کا، جس کا معنی میں فوت کرنے والا ہوں، اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ اس کو فوت کر دیا. اب رب تو فرمایا فوت کرنے والا ہوں. اب کب فوت کرے یہ تو رب جانے یا رب کا رسول جانے. اب رائے زنی کرنے والا منحوس اور الو کا پٹا اور حرام زادہ ہے جو اس بات پہ رائے زنی کرے. اللہ نے تو فوت ہی نہیں کیا، نہ آپ فوت ہوئے. یہ میں پہلے بھی کافی ویڈیو اپنا چلا چکا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں. لیکن یہاں جو میں نے 2 آیات مقدسات پڑھی ہیں آج ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ آیا مقدسہ نمبر 9 اور 10 ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، محبوب ان لوگوں کو تم نے نہیں دیکھا، اے مسلمانوں تم نے نہیں دیکھا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے اور عاد کی قوم ہے اور سمود کی قوم ہے. یہاں عاد کا ذکر آ جائے نا، الی عادن، احمد عیسیٰ کا اتنا علم ہے بلکہ جو معنی سمجھ لو الٹے، اتنا علم ہے کہ وہ عاد کو بھی نبی کہہ رہا ہے، حالانکہ عاد کافر ہے. قوم عاد کا وڈکا ہے، وہ نافرمان تھا. اب نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہونا تھا، عاد کو بھی کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. یہ ہے علم، قادیانیوں کا علم. عاد کو بھی نبی بنا دیا. اسی وجہ سے انہوں نے غلام احمد قادیانی کو بھی نبی بنا دیا اور گومے کو بھی، کانے کو بھی نبی بنا دیا. جو عاد کو نبی کہہ سکتے ہیں وہ قادیانی، یہ تو پھر بھی پڑھا لکھا آدمی، اچھا خاصا عالم آدمی تھا. گوما کانا یہ ایک عالم آدمی تھا، مولوی تھا، مولوی پڑھتا رہا. لیکن کس نے پتہ نہیں اس کو انگل لگائی کہ تو نبوت کا دعویٰ کر دے. اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ اس کا عقیدہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں اور نبی علیہ السلام ختم المرسلین ہیں. آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، یہی عقیدے والا تھا. لیکن شیطان نے
وجہ سے کیسے فرق لگایا کہ یہ خود نبی بن بیٹھا اور اپنے آپ کو مسیح موعود کہلانے لگا، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہلانے لگا، بلکہ 10 مہینے تک حمل ٹھہرا رہا، 2 سال تک مریم بنا رہا، 10 مہینے تک حمل ٹھہرا رہا، 10ویں مہینے 11ویں مہینے پیدا ہوا، کھوتی کی طرح یا اونٹنی کی طرح، اونٹنی بھی 11 مہینے سوتی، کھوتی بھی 11ویں مہینے سوتی ہے، تو یہ وہ بنا رہا۔ اب اللہ نے رجولت فرمائی تو خود ہی اپنی زبان سے اعتراف کر رہا ہے کہ پیور حرام زادہ، پیور حرام زادہ۔ اسی طرح آدین ہو گیا، کیونکہ حرام زادوں کو تو علم کا تو پتہ نہیں، آدین کو نبی بنا دیا، آدین کو نبی بنا دیا۔ آگے سمود کو بھی شاید نبی بنائے، کیونکہ لفظ ہے نا وَإِلَىٰ عَادٍ وَإِلَىٰ سَمُودٍ، دونوں ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُ هُودًا، اسی طرح وَأَخَاهُ سَمُودًا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُ هُودًا، سمود کی طرف ہود کو بھیجا، اور اب ذہن سے نکل گیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُ هُودًا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُ صَالِحًا، سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اب کوئی اس کو عاد کو نبی بنا رہا ہے، کوئی سمود کو نبی بنا رہا ہے، یعنی جہالت، علم اتنا ہے، اتنا علم ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہی علم ہے۔ چلو یہ بات ہوگی قوم عاد کی طرف اور اس قوم سمود کی طرف جو ہم نے نبی بھیجے، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی رسول جو آئے، لا یعلمہم الا اللہ، مگر وہ نہیں جانتے مراد کی وعد القوم، اللہ کے سوا ان کا کسی کو علم نہیں کہ انہوں نے کیا تبلیغ فرمائی۔ جاءتہم رسولہم بالبینات، آئے انبیاء، آئے رسول روشن دلائل کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس ٹھکرا دیا انہوں نے، لٹا دیا انہوں نے جو ان کے سامنے تھا، اور اپنے منہ باتوں سے، فی افواہہم، وقالوا انا کفرنا، اور کہنے لگے کافر لوگ کہ بے شک ہم نافرمان ہیں۔ کس چیز کا؟ بما ارسلتم، جو کچھ تم لائے ہو اللہ کی طرف سے پیغام، جو تم نے اللہ کی طرف سے پیغام لایا، رسول کا معنی نہیں نہ آیا، احمد عیسیٰ کہتا تھا رسول کا ترجمہ نہیں نہ آیا، تو پھر تم نے کیا کیوں نہیں؟ ہاں، کہ اس کے باپ کو آتا ہے، اس کے باپ کو آتا ہے رسول کا ترجمہ، اس کے باپ کو بڑا ترجمہ آتا ہے رسول کا ترجمہ۔ جو کچھ تم پیغام لائے ہو اس کی ہم نافرمانی کرنے والے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہمیں اس میں شک ہے، ہمیں اسے ڈاؤٹ ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہم مخمسے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہمیں مخمسہ ہے، ہمیں تجزیہ ہے، ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، بھاگ جاؤ۔ رسولوں کو کہنے لگے، قالت رسولہم افی اللہ شک، رسولوں نے کہا آگے سے، کیا تم اللہ کے بارے میں بھی شک کرتے ہو؟ اور تمہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ او مرزیو، تم اللہ کے بارے میں بھی شک کرتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اب اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے جسم سمیت اٹھا لے؟ ہاں، حدیث کو تو تم نے ماننا نہیں، اگر مانو گے تو وہ بھی اپنی فائدے کی مانو گے۔ لِيَغْفِرْ لَكُمْ فِي شَكٍّ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس اللہ نے آسمان اور زمین کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا اس کے بارے میں شک کرتے ہو؟ تو خدا کا خوف کر لو۔ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تم کو بلاتا ہے اس لیے کہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے، من ذنوبکم وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے ایک مدت خاص تک۔ قالوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، کہنے لگے وہ
تم تو ہماری طرح بشری تو ہو، روڑا مار ڈالتے ہو، بشری تو ہو، ہم تمہیں کیوں مانیں؟ تریدونا ان تصدونا، تم ہمیں روکتے ہو اس چیز سے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، جن بتوں کو ہمارے دادا پوجتے تھے، اس سے روکتے ہو۔ فاتونا بسلطان مبین، پھر لاؤ ہمارے پاس کوئی روشن دلائل۔ انبیاء روشن دلائل بھی لے کر بھی آئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے اور پھر ان کا نزول ہوگا۔ تو محمد عربی کو تو یہ مانتے نہیں، مرزائی بالکل نہیں مانتے، بالکل جھوٹ بولتی ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کو مانتے نہیں، قرآن کو مانتے نہیں، حدیث قرآن کا نام ضرور لیتے ہیں لیکن یہ بات مانتے نہیں۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اس کا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو رسولوں کو ٹھکرانے والے کون ہیں آج کل؟ گومے کے ماننے والے، کانے کے ماننے والے، اور جو مریم سے پیدا ہوا اس کو ماننے والے۔ 10 مہینے تک حمل رہا، گدھی کی طرح، کھوتی کی طرح، اونٹنی کی طرح 10 مہینے تک حمل رہا، پھر وہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کے رجولیت سے پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نشد۔ یہ ہے ان کا نظریہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بنا دی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی قوم وہ مرزئی ہیں جنہوں نے اسلام کا نقصان کیا اور کافروں کے سامنے اسلام کی صورت کو مسخ کر کے پیش کیا۔ جب مسلمان کوئی کافر ہوتا ہے وہ قرآن پاک پڑھ کے تو ہوتا ہے، میری بات سے متاثر نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یار مولوی جو کہہ رہا ہے تو میں ہی قرآن پڑھ لوں، میں ہی قرآن کے چند اوراق کو کنکھال لوں۔ یہ چند اوراق اللہ نے جو ہمیں تحفے کے طور پہ دیے ہیں، دنیا کائنات کا سب سے عظیم تحفہ یہی ہے، اور ان چند اوراق میں اللہ تعالیٰ نے تبیان لکل شیء، ہر ایک چیز کا بیان فرما دیا ہے۔ یہ چھوٹا سا قرآن پاک ہے دیکھنے میں، لیکن دنیا کائنات کا سارا اس علم اللہ نے اس قرآن پاک میں رکھ دیا ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کو صحیح سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہو، مرزائیوں کے لیے نہیں۔ وہ قرآن کو بھی بدلتے ہیں اور حدیث کو بھی بدلتے ہیں، اور جو قرآن ان کے کانے نے جھوٹ بھی بولے ہیں اور شغل میلے کیے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ نہاتا رہا ہے، ان کے ساتھ غسل کرتا رہا ہے، اور جوڑوں میں تالابوں میں تیرتا رہا ہے، وہ بھی بڑے عجیب انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی اس کا معجزہ تھا کھانے کا، کہ ننگی لڑکیوں کے ساتھ نہانا بھی، اس کے سامنے لڑکیاں ننگیاں ہو کے اور اپنا نہاتی تھیں تو وہ مزے سے دیکھتا تھا، لیکن یہ بھی اس کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لعین مردود اور عیاش پرست نبی سے محفوظ فرمائے، اور آقا علیہ السلام کا دامن محبت، دامن الفت، دامن عقیدت، دامن ختم نبوت تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آنا خاتم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ باقی یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کے جھوٹوں سے محفوظ فرمائے۔ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو۔ قرآن پاک ہی تمہیں شیطان کے شر سے بچا سکتا ہے، اور نہ کوئی مولوی، نہ کوئی ملوٹا، نہ کوئی پادری، نہ کوئی آدری، نہ کوئی خادری، نہ کوئی قادری۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے صدقے ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہر تکلیف سے محفوظ فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، نیک لوگوں کے لیے۔ وما علینا الا جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔